أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم تسبق له حال حالا فيكون أولا قبل أن يكون آخرا ويكون ظاهرا قبل أن يكون باطنا. كل مسمى بالوحدة غيره قديم، وكل عزيز غيره ذليل، وكل عالم غيره متعلم، وكل ظاهر غيره غير باطن، وكل باطن غيره غير ظاهر. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. صلوات گفتگو ہماری سورہ مبارک مریم پر جاری ہے، اور اس کی دوسری آیت میں پروردگار متعال کا یہ ارشاد ہے کہ اے رسول آپ یاد کیجئے اس رحمت کو جو آپ کے رب نے زکریا پر کی ہے. آپ یاد کیجئے، کیونکہ آپ اس وقت موجود تھے جب پروردگار متعال یہ رحمت بھیج رہا تھا. تو وہ کون سی رحمت ہے جسے کہا جا رہا ہے یاد کیجئے؟ کون سی رحمت ہے وہ کون سی رحمت ہے کہ وہ اس قابل ہے، اتنی حیثیت رکھتی ہے، اتنی معتبر ہے، اتنی اس کے اندر طاقت ہے کہ پروردگار متعال پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ اس رحمت کو یاد کیجیے. آگے کچھ آیتوں کے بعد جا کر ایک آیت آئے گی کہ جس میں پروردگار متعال کا ارشاد ہے کہ وہ رحمت انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ، کہ وہ رحمت ایک پاک و پاکیزہ اور صالح بیٹے کی صورت میں ہے. یعنی ایک ایسا بیٹا جو نیک ہو، پاکیزہ ہو، صالح ہو، ایسی زندگی گزارتا ہے جو پروردگار متعال کی مورد پسندیدہ زندگی ہے. ایک ایسے بیٹے کو پروردگار متعال کہہ رہے یہ وہ رحمت ہے جس رحمت کو یاد کیجیے. یعنی حق بنتا ہے یہاں پر اس رحمت کو یاد کیجیے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے انبیاء کی اولادیں ہوتی ہیں، لیکن ہر اولاد پہ پروردگار نہیں کہتا کہ اس رحمت کو یاد کیجیے. اسی لیے تعداد اولاد سے کسی کے حق کو آپ کم اور زیادہ نہیں کر سکتے. تعداد ازواج سے کسی کے حق کو کم اور زیادہ نہیں کہہ سکتے. ممکن ہے ان ساری ازواجات میں ایک ایسی زوجہ ہو جو ہمیشہ پیغمبر کو یاد رہتی ہو. ان تمام اولادوں میں ایک ایسی اولاد تھی جس کو پروردگار کہہ رہا ہے کہ اس رحمت کو یاد کیجیے. اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ایک خاندان، ایک گھرانہ کتنا عزیز ہے پروردگار کو، اور گھرانہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک نیک اور صالح اولاد نہ ہو. یہ کتنا عزیز ہے یہ گھرانہ کہ اس کے لیے پروردگار کہہ رہا ہے کہ اس کو یاد کیجیے. اور یہ انسان کی جو حیات دنیاوی ہے، یہ حیات مادی ہے، اس میں یہ جو فیملی لائف ہے اور یہ گھرانہ ہے، خاندانی نظام ہے، یہ پروردگار کو بہت محبوب ہے.
اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ختمیہ مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر نے فرمایا کہ خاندان، اہل و عیال اور زوجہ اور انسان اپنے اولاد کے ساتھ بیٹھے گفتگو کرے، اس کو وقت دے، یہ میرے نزدیک بہتر ہے کہ میری اس مسجد میں اعتکاف کرے۔ الاعتکاف فی المسجد ھذا، میری یہ مسجد جو مسجد نبوی ہے، اس میں اعتکاف کرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اچھا، ان احادیث کا یہ مطلب نہیں ہوتا، ان احادیث کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پھر انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی بیٹھا رہے اور کبھی اعتکاف میں نہ جائے۔ اگر یہی مطلب ہوتا تو خود پیغمبر کبھی اعتکاف میں نہ جاتے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہجرت کے بعد پیغمبر نے کسی اعتکاف کو نہیں چھوڑا، ہر سال ماہ مبارک رمضان میں اعتکاف کیا۔ ایک سال پیغمبر اعتکاف 20 دن کا کیا، تو اصحاب نے عرض کیا رسول اللہ، پہلے آپ 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، اب 20 دن کا ہو گیا، تو کیا ہے اس کے بعد سے ہمیں 20 دن کا کرنا ہے؟ تو اس وقت پیغمبر نے کہا نہیں، 10 دن اس رمضان کے ہیں اور 10 دن گزشتہ رمضان المبارک کے ہیں کہ جب جنگ احد کی وجہ سے میں اعتکاف نہیں کر سکا تو اس کی میں قضا کر رہا ہوں۔ یعنی خود اعتکاف اپنی اہمیت رکھتا ہے، نظام خانوادگی اور فیملی لائف بھی اپنی اہمیت رکھتی ہے، لیکن سمجھانے کے لیے احادیث ہوتی ہے، اس طرح کی بات سمجھانے کے لیے ہوتی ہے کہ پروردگار کی نگاہ میں مقابلہ کیا جائے، تقابل کیا جائے، تو پھر گھر والوں کو وقت دینا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ ورنہ اس احادیث سے یہ مطلب نہیں نکلتا کہ پھر اعتکاف میں نہیں جانا چاہیے، یہ مطلب نہیں نکلتا۔ یہ ویسے ہی جیسے فرض کریں آپ اگر کسی ملک میں جاتے ہیں، مثلا آپ کراچی سے آپ کی جاب ہے یا بزنس ہے، کاروباری سلسلے میں، یا پڑھتے ہیں تو اسٹڈی کے سلسلے میں کسی ملک جاتے ہیں، کسی یورپین ملک چلے جاتے ہیں، کسی دوسرے شہر چلے جاتے ہیں، لاہور چلے جاتے ہیں، تو وہاں جا کر آپ کو دوبارہ ایک شروع کرنا پڑتا ہے۔ مثلا گھر کے جتنے چیزیں ہیں وہ سب خریدنی پڑتی ہے، اور فرض کریں کہ آپ اپنی بیگم سے اور زوجہ سے یہ کہیں دیں کہ آج میں جو چیزیں خرید کے لایا ہوں اس میں فریج خرید کے لے آیا، ٹی وی خرید کے لے آیا، قالین خرید کے لے آیا، صوفے خرید کے لے آیا، اور بیوی اگر یہ کہہ دے کہ آپ نے چولہا نہیں خریدا تو آپ کہیں گے نہیں وہ تو مجھے یاد نہیں رہا، اتنا ضروری نہیں ہے۔ تو وہ کہتی نا چولہا تو 10 گنا زیادہ ضرورت تھی فریج کی بنسبت، ٹی وی کی بنسبت، قالین کی بنسبت 10 گنا زیادہ ضرورت تھی اس کی، وہ 10 گنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے، تو آپ اگلے دن جا کر 10 چولہے لے آئیں گے۔ اگر 10 چولہے لائیں گے اسی میں جلا دیں گے آپ۔ اگلے دن جا کر کوئی بھی عقل مند شخص 10 چولہے نہیں لائے گا، صرف یہ بات اس کو سمجھانے کے لیے تھی کہ یہ چولہے کی اہمیت یا فلاں چیز کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اسی کو لے لو، باقی چیزوں کو چھوڑ دو۔ پیغمبر بھی جب یہ احادیث فرماتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گھر والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس کو وقت دینا پروردگار کے نزدیک محبوب ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر اعتکاف کو بھی چھوڑ دیا جائے اور دیگر چیزوں کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ کس قدر اہمیت ہے خاندانی نظام کی۔ نہج البلاغہ میں ایک روایت ہے مولا کائنات سے، کچھ خطبات ایسے ہیں، 3 حصوں میں تقسیم ہے، خطبات ہیں، خطوط ہیں اور کلمات القصار ہیں۔ کچھ خطبات ایسے ہیں یا کچھ کلمات القصار ایسے ہیں جس کے نیچے آپ دیکھتے ہیں کہ سید رضی نے ایک حاشیہ لگایا ہے، ایک کمنٹ کیا ہے، یا جس نے نہج البلاغہ کا ترجمہ کیا ہے یا شرح کی ہے، ابن ابی الحدید معتزلی ہے، اہل سنت کے فرقے سے جو تعلق رکھتا ہے، یا سید رضی ہے، یہ آغا خوئی یہ والے نہیں جو معروف ہے فقیہ جو تھے وہ نہیں، ایک اور خوئی صاحب ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے۔ تو بعض افراد نے حاشیے لگائے، کمنٹس کیے، تو اس جگہ پر آ کر سید رضی نے ایک حاشیہ لگائے جب مولا نے خاندانی اہمیت کی ایک بات کی ہے، اور سید رضی نے یہ کہا کہ اس انداز میں پورے عرب میں آج تک
کسی نے ایسی بات نہیں کی تھی جو مولا کائنات نے اس جملے میں ادا کی. اور وہ کیا جملہ ہے؟ وہ جملہ صرف 2 سطر کا بھی نہیں ہے, 2 لائن کا بھی جملہ نہیں ہے, لیکن اس میں حقیقت بیان کر دی پوری اس فیملی لائف کی. مولا فرماتے ہیں من یقبض یدہ عن عشیرتہ فانما تقبض منہ عنہم ید واحدہ وتقبض منہم عنہ ید عید کثیرہ. اب آپ صرف یہ اتنا سا جملہ ہے, بات ختم ہو گئی. یہ اس شخص کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جس کے پاس کچھ مال و دولت آ جاتی ہے, کچھ سرمایہ آ جاتا ہے, کچھ شہرت آ جاتی ہے, تو وہ اپنے خاندان والوں سے دور ہو جاتا ہے, کٹ جاتا ہے, اور یہ سمجھتا ہے اب تو میں کچھ آ گیا ہے میرے پاس, اب مجھے کیا ضرورت ہے اپنے عشیرہ کی, اپنے رشتہ داروں کی, اپنے خاندان کی. اس اور ایسی ذہنیت رکھنے والے شخص کے لیے مولا نے اس خطبے کو, اس کلمات کو بیان فرمایا. اب فرض کریں کہ آپ سب میرے رشتہ دار ہیں, اب تو یہ حدیث سمجھ میں آئے گی. مولا فرماتے ہیں من یقبض یدہ عن عشیرتہ, جو اپنے ہاتھوں کو اپنے رشتہ داروں سے روک لیتا ہے. میں اگر اپنے ہاتھوں کو آپ سے روک لوں اور یہ کہہ دوں مجھے اب آپ کی کوئی ضرورت نہیں, میرے پاس تو مال و دولت اور سرمایہ آ چکا ہے, تو مولا فرما رہے ہیں جو اپنے ہاتھوں کو ان رشتہ داروں سے روک لیتا ہے فَإِنَّمَا تُخْبَزُ مِنْهُ عَنْهُمْ يَدٌ وَاحِدَةٌ, تو وہ کیا چیز روک رہا ہے؟ وہ صرف ان 2 ہاتھوں کو روک رہا ہے جو آپ لوگوں کی طرف بڑھ رہے تھے, ان 2 ہاتھوں کو روک رہا ہے. اس کے بدلے میں مولا فرما رہے ہیں وَتُخْبَزُ مِنْهُمْ عَنْهُ عَيْدٍ كَثِيرًا, لیکن اس کے بدلوں میں اتنے سارے ہاتھ جو اس کی طرف بڑھتے ان سب کو بھی روک رہا ہے. یعنی خود سے تو صرف 2 ہاتھوں کو روک رہا ہے, میں تو صرف اپنے 2 ہاتھوں کو روک رہا ہوں, بدلے میں جو اتنے سارے ہاتھ میری مدد کے لیے بڑھتے, میری کمک کے لیے بڑھتے, میری ضرورت کے وقت میرے کام آتے, تو ان سب ہاتھوں کو بھی میں روک رہا ہوں. مولا کہہ رہے ہیں یہ عقل مندی کا سودا نہیں ہے, یہ سستا سودا ہے, اچھا سودا نہیں ہے. یہ کیسا سودا ہے کہ تم 2 ہاتھوں کے بدلے اتنے سارے ہاتھوں کو اپنے آپ سے روک رہے ہو. سید رضی فرماتے ہیں جو شخص صرف اس بات کو پڑھ لے, مولا کی اس بات کو صرف پڑھ لے, تو وہ کبھی بھی اپنے رشتہ داروں سے دور نہیں ہوگا. وہ اپنے رشتہ داروں سے کٹ کر, دور رہ کر, چاہے اس کے پاس مال و دولت آ جائے, چاہے اس کے پاس علم آ جائے, چاہے اس کے پاس شہرت آ جائے, چاہے اس کے پاس سرمایہ آ جائے, چاہے اس کے پاس کچھ بھی آ جائے. مثلاً فرض کریں وہ بہت بڑا انجینئر بن گیا, بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا, کچھ بھی ہو گیا, اگر اس کے ذہن میں مولا کی صرف یہ بات رہی کہ تم صرف اپنے 2 ہاتھوں کو روک رہے ہو, بدلے میں سارے ہاتھوں کو خود سے روک رہے ہو, تو وہ کبھی بھی یہ سودا جو احمقانہ سودا ہے یہ نہیں کرے گا. درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر. تو اس آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروردگار متعال فرما رہا ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. یہ پروردگار متعال کی رحمت تھی حضرت زکریہ کے لیے, جو بعد میں آیتوں میں آئے گا حضرت یحییٰ کی صورت میں ظاہر ہوں. اب یہ حضرت زکریہ یہ دعا مانگ رہے اذ نادى ربہ نداء خفیہ, کہ جب حضرت زکریہ نے پروردگار کو پکارا, ندا دی, پکارا, نداء خفیہ, مخفیانہ طور پہ پکارا, ایک ایسی جگہ پکارا جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. فرض کریں کہ ابھی اس تابوت کمیٹی میں اگر کوئی نہ ہو, جیسے 1 گھنٹے پہلے کوئی نہیں تھا یا 2 گھنٹے بعد کوئی نہیں ہوگا, تو اس وقت اگر کوئی یہاں پر بیٹھ کے دعا کرے گا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے مخفیانہ طور پر خدا کو پکارا. یہ نہیں کہا جائے گا. کیوں نہیں کہا جائے گا؟ کیونکہ مخفیانہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کی موجودگی میں اپنے آپ پروردگار کو پکاریں, جب دوسرے نہ ہو تو اپنے پروردگار کو پکاریں. صرف یہ نہیں ہے, مخفیانے کے اندر یہ بھی پہلو موجود ہے کہ انسان کا جو قلب ہے وہ بھی دیگر چیزوں میں مشغول نہ ہو, انسان کا جو ذہن ہے وہ بھی دیگر چیزوں میں مشغول نہ ہو. ممکن ہے ایک شخص ایک ایسی جگہ پر جہاں کوئی نہ ہو اپنے پروردگار کو پکار رہا ہو, لیکن اس کے ذہن میں 100 باتیں ہوں, اس کے قلب میں 100 سوچیں ہوں. اس وقت نہیں کہا جائے گا کہ یہ مخفیانہ طور پہ پکار رہا ہے. وہ ٹھیک ہے افراد اس کے ساتھ نہیں ہیں, لیکن خیالات اور وہمات اس کے ساتھ ہیں. اس وقت نہیں کہا جائے گا کہ یہ مخفیانہ طور پر پکار رہا ہے. وہ اپنی ذہن کی جو خیالات ہیں
اور اپنے قلب میں جو اس کی سوچ ہے، اس کی جو مختلف مشغولیات ہیں، ان سب کے ساتھ پروردگار کو پکار رہا ہے. اس کے اطراف میں کوئی نہیں ہے لیکن اس کا قلب بھرا ہوا ہے، اس کا ذہن پر ہے. جب کہا جاتا ہے یہ مخفیانہ طور پر پروردگار کو پکار رہا ہے تو اس کا ذہن بھی پروردگار کے حضور ہے، اس کا قلب بھی پروردگار کے حضور ہے، اس کی ذات بھی پروردگار کے حضور ہے، اس کا پورا وجود پروردگار کے حضور تنہا اسے پکار رہا ہوتا ہے. اس وقت کہا جاتا ہے کہ یہ مخفیانہ طور پہ پروردگار کو پکار رہا ہے. میری طرح نہیں کہ ٹھیک ہے دوسرے افراد نہیں ہیں لیکن میرے دل میں 100 خیالات ہیں، 100 باتیں ہیں، 100 سوچیں ہیں جس کو میں سوچ رہا ہوتا ہوں، جس پر تفکر کر رہا ہوتا ہوں. تو پروردگار کے متعال کی جانب 100% مائل نہیں ہوتا، ان سوچوں میں گم ہو جاتا ہوں. لیکن آیت یہ کہہ رہی اذ نادى ربہ نداء خفیہ، کہ جب حضرت زکریا نے پروردگار کو آواز دی، پکارا مخفیانہ طور پر. ذہن بھی پروردگار متعال کی جانب مائل تھا، روح بھی پروردگار متعال کی جانب مائل تھی، نفس بھی پروردگار متعال کی جانب مائل تھا، وجود بھی اس کی جانب تھا، قلب بھی اسی کی جانب تھا. اور یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ پروردگار اللہ تو ہم سے بہت قریب ہے. اللہ جب بہت قریب ہے تو پکارنے کی کیا ضرورت ہے؟ مثلا اگر آپ دور ہوں گے تو میں آپ کو آواز دے کر پکاروں گا، بھائی ادھر آئیے، زور سے آواز دوں گا. جو شخص انسان سے قریب ہو، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شیرک کنایہ حیات، ہم انسان کی حیات سے بھی انسان سے قریب ہے. یعنی میری حیات مجھ سے دور ہے، اللہ مجھ سے قریب ہے. تو اس وقت مجھے ضرورت کیا پڑتی ہے کہ میں پکاروں؟ پکارنے کی کیا ضرورت ہے؟ پکارا اسے جاتا ہے جو دور ہوتا ہے، نزدیک والوں کو تو پکارا نہیں جاتا. تو یہاں کیوں حضرت زکریا یہ فرما رہے ہیں اذ نادى ربہ نداء خفیہ، پکارنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو یہاں پر ایک فلسفی بحث کا آغاز ہوتا ہے اور وہ ہے قرب مادی اور قرب معنوی. اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے سال یا کچھ سالوں پہلے ٹی وی میں بھی یہ بحث ہوئی کہ وہ افراد فی قلوبہم مرض، جن کے قلب مریض ہیں، انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ ہمیں توسل کی کیا ضرورت پڑتی ہے، کیا ضرورت ہے ہم پیغمبر کو وسیلہ بنائیں، امام علی کو وسیلہ بنائیں، فلان ائمہ کو وسیلہ بنائیں. پروردگار جب ہم سے اتنا قریب ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی اور کو وسیلہ بنانے کی، کیونکہ میرے اور اللہ کے درمیان تو کوئی دوسرا شخص آ نہیں سکتا. اور اس نے مثال بھی دی کہ اگر میرا گھر مثلا ایک شہر کراچی، مثلا یہ خارزر کا علاقہ ہے، اگر ایک شخص نزدیک رہتا ہو آپ سے تو آپ دور والے شخص کو تھوڑی کہیں گے کہ جاؤ، مثلا جو شخص سولجہ بازار میں رہتا ہے آپ اس کے پاس جائیں گے کہ مجھے یہاں لے جاؤ، آپ خود ڈائریکٹ چلے جائیں. یہ مثال بھی دی اس نے شہر کی مثال دی، میں نے علاقے کی مثال دی. یہ ایک قسم کا مغالطہ تھا، پیراڈاکس تھا، ایک مغالطہ تھا جس کو فلسفی حضرات نے حل کیا. اس چیز کو کہتے ہیں قرب، تقرب، قربت 2 قسم کی ہوتی ہے، یا مادی ہوتی ہے یا معنوی ہوتی ہے. جیسے دیوار ہے، اگر میں اس دیوار سے قریب ہوتا رہوں گا تو یہ دیوار بھی مجھ سے قریب ہوتی رہے گی. یہ کیمرہ ہے، میں اس کیمرے سے قریب ہوتا رہوں گا، یہ کیمرہ بھی مجھ سے قریب ہوتا رہے گا. آپ افراد بیٹھے، میں آپ سے قریب ہوں گا، آپ بھی مجھ سے قریب ہوں گے. اس کو کہتے ہیں قرب مادی. مادے سے انسان قریب ہوتا ہے تو مادہ بھی قریب ہو جاتا ہے. لیکن قرب معنوی میں ایسا نہیں ہوتا. قرب معنوی میں ایسا نہیں ہوتا. پروردگار متعال ہم سب سے قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. کیا میں بھی پروردگار سے اتنا قریب ہوں؟ کیا میں بھی اس سے اتنا قریب ہوں؟ آپ دیکھتے ہیں بعض افراد گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک 5 سالہ بچہ بھی اگر اتاق میں اور گھر میں داخل ہو جائے تو گناہ سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ بچہ چلا جائے پھر میں اس گناہ میں لگ جاؤں، نعوذ باللہ من ذالک. تو اسے اس 5 سالہ بچے کے وجود کا احساس ہوتا ہے، لیکن جو فاطر السماوات والارض ہے اس کے وجود کو وہ نہیں مان رہا ہوتا. انسان کی پہچان خلوتوں میں ہوتی ہے، مومن کی پہچان خلوت گاہوں میں ہوتی ہے. جب کوئی اسے نہ دیکھ رہا ہو تو اگر وہ یہ سمجھے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ پھر مومن ہے حقیقی طور پر. تو آپ دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں
جن کے جو یہ سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے. جیسے مشہور و معروف واقعہ ہے کہ ایک استاد تھے, وہ اپنے ایک بچے کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے, ایک شاگرد کی, ایک طالب علم کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے. اچھا, یہ ہوتا ہے چاہے اسکول ہو, چاہے مدارس ہو, چاہے یونیورسٹیز ہو, جو سینئر افراد ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ عزت دی جائے. استاد بھی عموماً سینئر جو طالب علم ہوتے ہیں اس کو زیادہ عزت دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے زیادہ درس پڑھا ہوا ہے. یہ جو استاد ہے غالباً شیخ انصاری کا یہ واقعہ ہے, وہ ایک نئے آنے والے جدید الورود, ایک نئے طالب علم جو تازہ طالب علم جو بھی مقدمات پڑھ رہا ہے, ابتدائی کتاب پڑھ رہا ہے, اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. جب کسی نے اعتراض کیا, شیخ ہم تو عرصے سے اس مدرسے میں آپ کے ساتھ, ہمیں آپ اتنی اہمیت نہیں دیتے, اس کو اتنی اہمیت کیوں دیتے؟ تو کہا پھر میں کبھی بتاؤں گا اس کی وجہ. اور ایک بار ایسا ہوا, جیسے ہوتا ہے نا ہمارے مخیر افراد ہوتے ہیں, سحری دے دی, افطاری دے دی, تو اس مدرسے میں بھی کوئی مخیر ہے, اس نے مرغیاں دے دی کہ طالب علم جو ہمیشہ بیچارے سبزی کھاتے ہیں کچھ مرغیاں کھا لیں. تو شیخ نے ہر طالب علم کو ایک ایک مرغی دے دی اور کہا کہ اسے وہاں پر ذبح کرنا جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. ہر طالب علم جاتا تھا, نجف کی کسی گلی میں چلا جاتا تھا, ذبح کر کے مرغی کو لے آتا تھا. وہ طالب علم نہیں آئے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا, اور سورج غروب ہونے کے بعد بھی جب وہ آئے تو مرغی کو زندہ لے کر آیا. تو دوسرے طالب علم اس پر ہنسنے لگے اور کہا تم نے شیخ کی بات نہیں مانی. اس نے کہا اتفاقاً میں نے شیخ کی بات مانی ہے. شیخ نے اپنی بات میں یہ قید لگائی تھی, تم یہ وہاں پر ذبح کرنا جہاں پر تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. میں صبح سے لے کر غروب تک نجف کی تمام گلیوں میں گھوم چکا, میں جہاں جاتا تھا, جس گلی میں جاتا تھا, میں یہ دیکھتا تھا کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے. تو شیخ نے کہا پھر باقی طالب علموں سے, دیکھو اس وجہ سے میں اس سے محبت کرتا ہوں. اللہ تو انسان سے نزدیک ہے, کہ انسان بھی خدا سے نزدیک ہے یا نزدیک نہیں ہے؟ اس کا ایک فارمولہ دیا امام مظلوم حضرت عبداللہ ابو عبداللہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. یہ حدیث امام حسین سے بھی ہے اور بالکل اس سے ملتی جلتی حدیث امام صادق سے بھی. اور اگر ملتی جلتی حدیث ہو تو اس سے فرق نہیں پڑتا, یہ ایک ہی نور ہے, چاہے امام حسین کی ذات سے ہو چاہے امام صادق کی ذات سے, ایک ہی نور ہے. اور وہ حدیث یہ ہے کہ ایک شخص امام کے پاس آیا اور یہ کہا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نزدیک میرا کیا مقام ہے. اب ہوتے ہیں بعض افراد, فرض کریں ایک وزیر ہے تو وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے سامنے اس کی کیا عزت ہے, یا ایک آفس میں کام کرنے والا امپلائی ہے تو وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ باس کی نگاہ میں اس کا کیا احترام ہے, یا اس امام بارگاہ کی جو اس میں جو خدمت انجام دے رہے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ مثلا جو یہاں کے بڑے ہیں ان کی نگاہ میں ان کا کیا احترام ہے. چھوٹے ہمیشہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بڑوں کی نگاہ میں ان کا کیا احترام. جو اسکول میں بچے ہوتے ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو اسکول میں ٹیچر ہے وہ کس نگاہ سے اسے دیکھتے ہیں. ٹیچر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پرنسپل اسے کس نگاہ سے دیکھتے. تو یہ دنیا میں یہ سسٹم رائج ہے, لیکن اس شخص کی سوچ پہ تعجب کیجئے, اس نے یہ امام سے کہا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ خدا کی نگاہ میں میری کیا حیثیت ہے. خدا کی نگاہ میں جو رب العالمین ہے اس کی نگاہ میں میں کچھ ہوں بھی یا نہیں ہوں, آیا وہ مجھے کچھ حیثیت دیتا بھی یا نہیں دیتا. تو امام سے تقاضا کیا کہ آپ لوح محفوظ میں دیکھ کر مجھے بتائیے, یعنی آپ لوح محفوظ کو دیکھیے, عالم بالا کو دیکھیے, عالم ملکوت کا جائزہ لیجئے, عالم ملکوت سے اس بات کو نکال کر میرے پاس لائیے. امام نے کہا اتنی ضرورت نہیں ہے کہ میں عالم ملکوت سے لوح محفوظ میں دیکھ کر تمہیں بتاؤں, میں تمہیں ایک فارمولہ دے دیتا ہوں, اس سے تمہیں اندازہ ہو جائے گا جتنی اللہ کی حیثیت تمہاری نگاہ میں ہے اتنی اللہ کی نگاہ میں تمہاری حیثیت ہے. جتنا تم اللہ کو اہمیت دیتے ہو اتنا وہ بھی تمہیں اہمیت دیتا ہے. اگر تم سب کے وجود کو مانتے ہو, اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ یہاں کتنے افراد موجود ہیں اور میں ایک ایک کا نام لے کر بتا دوں یہ سب موجود ہیں, اور میرے ذہن میں اس وقت یہ نہ ہے کہ پروردگار بھی موجود ہے, تو اس کا مطلب میں ہر ایک کے وجود کا اقرار کر رہا ہوں, لیکن جو ان کو وجود دینے والا ہے اس کا اقرار نہیں کر رہا میں.
انسان جب بعض اوقات گناہ کر رہا ہوتا ہے، خصوصاً سختی کا زمانہ ہے، جیسے بعض افراد کہتے بھی ہیں کہ حضرت یوسف کے سامنے ایک زلیخا تھی، ہمارے یہاں لاکھوں زلیخا ہمارے سامنے ہوتی۔ انسان کے پاس جب موبائل آ گیا ہے، خصوصاً نوجوان کے لیے سختی کا زمانہ ہے، اور وہ عادی سے یاد آتی ہیں کہ آخری زمانے میں ایک جلتے ہوئے انگارے کو پکڑنا آسان ہوگا۔ امام نے بھی ہاتھ کی مثال دی، کوئی وجہ ہوگی اس میں، جلتے ہوئے انگارے کو پکڑنا آسان ہوگا، ایمان بچانا ہاتھ سے مشکل ہوگا۔ یعنی واقعاً آج کے زمانے میں جو ہمارے ہاتھ میں لیپ ٹاپ اور موبائل ہے، سخت ہے ایمان بچانا۔ بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی انسان اس وادی میں چلا جاتا ہے، زیب نہیں دیتا جس وادی میں مومن چلا جائے، مومن کو زیب نہیں دیتا۔ یعلم خیانۃ الاعین وما تخفی فی الصدور، قرآن یہ کہتا ہے کہ پروردگار آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، دقت کے ساتھ جانتا ہے، اور دلوں میں چھپے ہوئے بھید سے بھی واقف ہے۔ اور مولا یہ فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ یعلم عجیج الوحوش فی الفلاوات ومعصی العباد فی الخلوات، کہ وہ پروردگار صحراؤں میں چوپاؤں کے نالوں کو بھی جانتا ہے اور تنہائیوں میں اپنے بندے کے گناہ سے بھی واقف ہے۔ تو یہ سختی کا زمانہ ہے، تو اگر انسان اللہ کے وجود کا احساس کرے گا تو قیامت میں اللہ بھی اس کے وجود کا احساس کرے گا۔ یہاں سے گفتگو ہماری کہاں چل رہی تھی، کس چیز پہ تھی؟ الکلام و یجر الکلام، کلام سے کلام نکل کے درود پڑھتے محمد والے۔ بحث تھی ہماری قرب مادی اور معنوی۔ پروردگار سے جو قرب ہے وہ مادی قرب نہیں ہے، وہ اس طرح نہیں کہ میں اس مائک سے قریب ہو جاؤں گا تو یہ بھی مجھ سے قریب ہو جائے گا، اس سے دور ہو جاؤں گا تو یہ بھی مجھ سے دور ہو جائے گا، نہ وہ قرب معنوی ہے۔ اللہ ہر انسان سے قریب ہے، لیکن انسان پروردگار سے قریب نہیں ہے۔ ہم جس کو وسیلہ بناتے ہیں وہ ذات ہے جس کے متعلق خود قرآن نے کہا، خود قرآن مجید نے جس کی توصیف کرتے ہوئے کہا کہ وہ پروردگار سے اتنی قریب ہے کہ قاب قوسین او ادنا کی منزل پر ہے، کعبہ قوسین اور ادنا کی منزل پر فائز ہے۔ اس ذات کو ہم وسیلہ بناتے ہیں۔ تو جو افراد یہ مثالیں دیتے ہیں وہ اصل میں سمجھ ہی نہیں پائے اس حقیقت کو۔ اسی وجہ سے حضرت زکریا بھی پروردگار کو ندا دے رہے ہیں اور یہ پکار رہے ہیں۔ پکارنے کا مقصد یہ کہ پروردگار متعال تیری ذات اتنی بالا اور بلند ہے اور مجھ میں حقیر گنہگار اتنا پست ہے کہ ایک پست شخص کو زیب دیتا ہے کہ جب وہ ایک بلند اور بالا ذات کو پکارے تو پکارے، ندا دے اسے۔ اس وجہ سے یہ آیت میں آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت زکریا باوجود یہ کہ مخفیانہ ہے لیکن ندا دے رہے، اسناد ربہ نداء خفیہ۔ اور ندا کیا ہے؟ ندا یہ کہ قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا، کہ پروردگار متعال میرے جسم کی ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں۔ انی وہن العظم، عظم کہتے ہیں ہڈی کو، عظم الشیء یعنی جب بچے کی ہڈیاں بڑی ہوتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے عظم الشیء، یہ بچہ بڑا ہو گیا، اس کی ہڈیاں بڑی ہو گئی، اسی سے عظیم نکلا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ چیز بہت عظیم ہے، یعنی بہت بلند اور بالا عظیم ہے، اصل میں عظیم عزم سے نکلے۔ عزم کہتے ہیں ہڈی کو، اور ارادے کو بھی عزم اسی سے کہتے ہیں۔ البتہ ارادے کا جو عزم ہے وہ زے سے، یہ زوئیں سے ہے۔ عظیم اور عزم اور ہڈی، حضرت زکریا کہہ رہے انی وہن العظم منی، میرے جسم کا جو اہم ترین ستون ہے، جسم میں سب سے مضبوط ترین جو رکن ہوتا ہے وہ انسانی جسم کی ہڈی ہوتی ہے، اس کی عزم ہوتی ہے۔ حضرت زکریا کہہ رہے ہیں کہ میرے ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، واشتعل الراس شیبا، اور میرے بال بڑھاپے کی وجہ سے ایک چمک آ گئی ہے اس میں۔ عرب زبان میں یہ تعبیر اس وقت استعمال کی جاتی ہے کہ جب انسان کے سر میں ایک بھی کالا بال نہ رہے، سارے سفید بال ہو جائے تو کہا جاتا ہے واشتعل الراس شیبا، میرے سر کے سارے بال سفید ہو گئے۔ ابھی اس مجمع میں کوئی ایسا شخص نہیں جو یہ کہہ سکے واشتعل الراس شیبا، یعنی کسی نہ کسی کے میں دیکھ رہا ہوں کچھ بال ضرور کالے ہیں،
کچھ نہ کچھ ہے، آپ بھی دیکھ لیں، کوئی ایسا شخص نہیں ہے. یعنی حضرت زکریا اتنے ضعیف ہو چکے تھے کہ ایک طرف اپنی جسمانی جو ان کا جسم کمزور اور ضعیف اور لاغر ہو چکا تھا اس کے بارے میں بتایا، اور ایک بار یہ بتایا کہ میرے سر کے بال بھی سفید. اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن پھر بھی میں تجھ سے دعا کرنے میں کبھی بھی محروم نہیں رہا ہوں. یعنی ایک ایسا شخص جو بالکل ضعیف ہو چکا ہے، ناتواں ہو چکا ہے، نحیف ہو چکا ہے، لاغر ہو چکا ہے، جس کے سر کے بال سارے سفید ہو چکے ہیں، جس کا جسم انی وعن العظم، میرا جسم وعن ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، اس کے باوجود بھی وہ پروردگار سے ایک بیٹے کی دعا مانگ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ میں کبھی بھی جب بھی میں نے تجھ سے دعا مانگی میری دعا قبول ہوئی. یہاں سے آپ دیکھیں یہ جو کہا گیا نا دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو کتنی طاقت ہے اس ہتھیار میں، کتنی طاقت ہے، کتنی طاقت ہے اس ہتھیار میں، کہ حضرت زکریا کو یہ معلوم ہے میرے اندر قدرت نہیں ہے بچے پیدا کرنے کی، میں کمزور ہوں، میں ناتوان ہوں، لیکن پروردگار متعال تو قادر ہے، وہ تو قادر ہے، اس کے پاس تو قدرت ہے. جیسے ہم ایک بار حج پہ تھے تو مینا میں ایک مولانا صاحب نے بڑا اچھا واقعہ سنایا. کہا کہ ایک شخص نے کہا میں حج پہ جا رہا ہوں، تو دوسرے شخص نے کہا تم حج پہ کیسے جا سکتے ہو؟ کہا کیوں نہیں جا سکتا؟ کہا تم تو ریڑھی لگاتے ہو. جیسے ہوتا ہے نا ہمارے یہاں بعض افراد ریڑھی لگاتے ہیں پھلوں کی اور فلاں. تو اس نے اچھا جواب دیا، اس نے کہا بھائی میں ریڑھی لگاتا ہوں، میرا خدا تھوڑی ریڑھی لگاتا ہے، میں ناتوان ہوں، میں فقیر ہوں، میں غریب ہوں، میں مسکین ہوں، میں مستقین ہوں، میں سب کچھ ہوں، لیکن میرا پروردگار تو خالق کائنات ہے، میرا پروردگار تو فاطر السماوات والارض ہے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے سارے لشکر اسی کے ہیں. یہ دعا کی طاقت ہے، یہ دعا کی طاقت ہے کہ دعا قابل میں قابلیت کو ایجاد کرتی ہے، فاعل کی فاعلیت پہ تو کبھی شک نہیں تھا. دعا میں اتنی طاقت ہے. عموماً کیا ہوتا ہے؟ عموماً یہ ہوتا ہے کہ فرض کرنا ایک زمین ہے جو بالکل آمادہ ہے، آپ اس میں کھیتی باڑی کر سکتے ہیں، بالکل آمادہ ہے، تو اس میں آپ بیج ڈالتے ہیں اور پودا نکل آتا ہے، تو یہ ایک نارمل سی بات ہے، ایک روٹین کی بات. لیکن ایک بنجر زمین ہے، اس میں اگر آپ کوئی بیج ڈالیں گے تو اس میں پودا نہیں نکلے گا، کیونکہ زمین میں طاقت نہیں ہے. حضرت زکریا فرما رہے کہ میں آگے ایک اور آیت آئے گی وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، میری یہ حالت ہے اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، یعنی نا میں بھی ضعیف اور ناتوان ہوں. انی وعن العظم منی، ایک، واشتعل الرأس شیبا، دو، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، تین، میری یہ حالت ہے کہ ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، بال سارے سفید ہیں، میری بیوی کی حالت ہے کہ بانجھ ہے. اس کے بعد دعا کیا کر رہے ہیں؟ اس کے بعد دعا کر رہے ہیں کہ فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، بعد والی آیتوں میں آئے گا فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، کہ پروردگار ہمیں اپنی طرف سے ایک بیٹا عطا کر. حضرت زکریا کس چیز پر دعا کر رہے ہیں؟ آپ خود اپنی صورتحال سے آگاہ ہیں. کہا ہاں مجھے اپنی ساری حقیقت پتہ ہے، اس ساری حقیقت کو میں نے دعا میں بیان بھی کر دیا ہے. اس کے بعد قادر مطلق، اس عالم کے جو قادر ہے، جو مقتدر ہے، جو ذات ہے، اس ذات سے یہ دعا مانگ رہا ہوں پروردگار میں ایسا ہی ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، لیکن تیری ذات سے یہ بڑی بات نہیں کہ تو مجھ میں صلاحیت بھی پیدا کر دے. یہ کوئی بڑی بات نہیں تیری ذات کے لیے. تو دعا فقط یہ نہیں ہے کہ ایک شخص ہے کہ جو بالکل نارمل ہے اور وہ بالکل صحیح ہے وہ دعا مانگے فقط، نہ، دعا اس سے بڑھ کر انسان کے لیے کام آتی ہے. مثلا ایک طالب علم ہے، اس کا ذہن صحیح ہے، اس کا حافظہ صحیح ہے، وہ اسکول جا رہا ہے، سب کچھ جا رہا ہے، اس کے بعد وہ خدا سے کر رہا ہے خدا میں نے اچھے انداز میں پڑھائی کی، یاد کیا، سب کچھ کیا، میرے ایگزام میں نمبر اچھے آئے. یہ دعا صحیح ہے بالکل. لیکن ایک طالب علم جسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، اگر وہ بھی دعا کرے تو اس کی بھی دعا صحیح ہے، کیونکہ وہ دعا میں اپنی حقارت کو، اپنے ضعف کو بتا رہا ہے، لیکن پروردگار سے تو مایوس نہیں ہے وہ.
یہی وجہ ہے کہ جب ایک مجتہد درس خارج دے رہے تھے تو ہوتے ہیں مختلف قسم کے طلاب ہوتے ہیں، ایک طالب علم کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا، کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، بالکل جسے کہا جاتا ہے نا بالکل اس کا ذہن خالی تھا۔ ایک دن رویا گر گرایا نجف اشرف میں مولا کے حضور ذریعہ مقدس سے لپٹ کر کہ مولا سب کو سمجھ میں آ رہا ہے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ہر طالب علم کو درس سمجھ میں آتا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا، میں بھی سمجھنا چاہتا ہوں، میرا حافظہ کمزور ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو یہ بات نقل ہوئی ہے، یہ واقعہ اصل واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مولا نے عالم منامیہ جسے کہتے ہیں کہ انسان نہ نیند کی حالت میں ہوتا ہے نہ بیداری کی حالت میں ہوتا ہے، اس عالم میں اس کے کان میں بسم اللہ پڑھ دیا۔ اب جب صبح اٹھا تو ہر چیز سمجھ میں آ رہی ہے، استاد کے درس میں گیا، بھرپور انداز میں درس سمجھ میں آ رہا ہے، نہ صرف سمجھ میں آ رہا ہے بلکہ اعتراض کر رہا ہے۔ استاد ایک بات کہتے ہیں فوراً اعتراض کرتا ہے۔ اب سارے طالب علم حیران ہیں کہ کل تک جسے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا آج نہ صرف ہی کہ سمجھ میں بھی آ رہا ہے بلکہ خود استاد پر اعتراض کر رہا ہے۔ اب استاد ایک بات نہیں کہے دو اعتراض کرتے ہیں، دو بات نہیں کہے تین اشکالات کرتے ہیں۔ اب جب استاد درس بالآخر ختم ہو گیا، اپنا درس مکمل نہیں کر سکے، اس کے اعتراضات اتنے تھے اور اتنے اہم اعتراض تھے، اتنے دقیق اعتراضات تھے، اتنے اچھے اشکالات تھے کہ استاد مجبور ہوتا تھا، اپنے درس کو روکتا تھا، اس کے اعتراض کا جواب دیتا تھا، پھر درس کو جاری رکھتا تھا۔ بالآخر درس ختم ہو گیا، استاد اپنی بات مکمل نہیں کر پایا، لیکن جب نیچے اترا تو اس کے کان میں صرف ایک بات کہی کہ بس یہ جان لو جس نے تمہارے کان میں بسم اللہ پڑھی ہے اس نے میرے کان میں پوری الحمد پڑھی ہے، اس نے میرے کان میں پوری الحمد پڑھی ہے۔ تو جتنے بھی اعتراضات کرو گے بالآخر میں اس کا جواب دے دوں گا، لیکن دوسرے طلاب کا وقت ضائع ہوگا، کیونکہ جس نے میرے کان میں الحمد پڑھی ہے اس نے مجھے تم سے زیادہ علم عطا کیا ہے۔ اسی لیے دعا کرنے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ انسان جب پروردگار متعال کی بارگاہ میں دعا کرے تو حضرت زکریا کا دعا کرنے کا انداز ہی بتاتا ہے کہ یہ نہ کہیں کہ میرے پاس کچھ ہے، پروردگار میرے پاس تو سب کچھ ہے، تو پھر دعا کس چیز کی؟ میں تو سب کچھ ہوں، پھر دعا کس چیز کی؟ نہ، دعا کرنے کے آداب میں سے یہ آداب ہے کہ انسان اپنے ضعف کا اعلان کرے، انی واہن العزم منی واشتعل الراس شیبا، خدایا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وکانت امراتی عاقرا، میری بیوی کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، ہم سب کے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ صرف تیرے پاس ہے۔ اور اس کے بعد دعا میں ساتھ ساتھ امید بھی رکھے، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، پروردگار میں کبھی بھی دعا کرنے سے محروم نہیں رہا ہوں، جب بھی میں نے دعا کی تو نے کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی ضرور عطا کیا ہے۔ یہ آداب ہے دعا کرنے کے، سورہ مریم دعا کرنے کے آداب ہمیں بتاتی ہے۔ ابھی تک 3 ادب ہم نے جان لیے۔ مخفیانہ طور پر دعا کرنی ہے، دعا میں اپنے حقیقت کو بیان کرنا، انسان کی حقیقت، انتم الفقراء وهو الغنی، انسان کی حقیقت یہ کہ وہ فقیر محض ہے، اپنی حقیقت کو بھی بیان کرنا ہے، اور دوسرا اس دعا سے بھی کبھی نا امید نہیں ہونا ہے۔ اس انداز میں انسان دعا کرے گا تو اس کی دعائیں قبول ہوگی، جیسا کہ حضرت یحییٰ کی بھی قبول، حضرت زکریا کی بھی قبول ہوئی حضرت یحییٰ کی صورت۔ اور یہ جو سلیقہ ہمیں بتایا وہ اسی گھرانے نے بتایا، دعا کرنے کا سلیقہ بتایا۔ جس گھرانے پہ جو ظلم و ستم ہوا اس کی تاریخ نہیں ملتی، یعنی حقیقت میں جیسا کہ امام سجاد جب پلٹے ہیں مدینے تو بہت عجیب بیان ہے امام سجاد کا، یعنی واقعی انسان سمجھے تو کہا اگر خدا ہم اہل بیت پر ظلم کرنے کا بھی کہتا نا تب بھی تم لوگ اتنے ظلم نہ کرتے، خدا نے تو ہم سے اچھے برتاؤ کا کہا تھا تو تم نے اتنا ظلم کیا ہے، اگر ظلم کا بھی کہتا تو اتنے ظلم نہیں کر سکتے تھے۔ یعنی سوچے کتنا ظلم ہوگا، اور اس ظلم کی وجہ کیا ہے؟ ظلم کی وجہ یہی ہے کہ یہ وہ گھرانہ ہے جو انسان کو خدا سے ملا دیتا ہے۔ اصل دشمنی جو تھی وہ خدا سے تھی،
اور یہ بات واضح ہے بالکل. مثلاً آپ دیکھتے ہیں حضرت علی اصغر کو جو شہید کیا گیا، تو اس صاحب عزا کون ہے اس وقت؟ یعنی حضرت علی اصغر کو شہید کیا گیا، وہ کس کو رنجیدہ کرنا چاہتے تھے، کس کو مصیبت میں ڈالنا چاہتے تھے؟ امام مظلوم کو مصیبت میں ڈالنا چاہتے تھے. امام حسین کا امتحان تھا حضرت علی اصغر کا شہید ہونا. اگر جب امام حسین کو شہید کیا گیا تو کس کا امتحان تھا؟ خود جب امام حسین کو شہید کیا گیا اس وقت کس کا امتحان تھا؟ اس وقت بی بی زہرا کا امتحان تھا. اور جب بی بی زہرا پہ ظلم ہوئے اس وقت کس کا امتحان تھا؟ اس وقت پیغمبر اکرم کا امتحان تھا. اور یہ بات پیغمبر پر کیوں آئی؟ کیونکہ اس عالم کو جو توحید کے نور سے منور کیا وہ پیغمبر کی ذات نے منور کیا. اس وجہ سے یہ سارا بوجھ پیغمبر پہ آیا اور پیغمبر کو یہ کہنا پڑا ما اوذی احد مثل ما اوذینی، جتنی مجھے اذیت دی گئی اتنی کسی نبی کو اذیت نہیں دی گئی. یہ بات پیغمبر نے کربلا کے واقعے کو نگاہوں میں رکھ کر کہی تھی، ورنہ ظاہر میں دیکھیں تو کیا اذیت ہوئی؟ چند بار پتھر ہی تو مارے گئے پیغمبر کو، اس کے علاوہ کیا ہوا؟ لیکن پیغمبر کربلا کے واقعے کو بھی دیکھ رہے تھے، اور یہ دیکھ رہے تھے صرف بات پتھر کی نہیں ہے، بلکہ اس انداز میں اہل بیت کو ستایا گیا کہ جب امام مظلوم کو شہید کر دیا گیا تو اس وقت عمر سعد نے حکم دیا کہ کون ہے جو اس لاشے کی بے حرمتی کرے. یعنی صرف شہادت پہ بھی راضی نہیں ہوئے، صرف یہ نہیں کہ نوک نیزہ پر سر کو بلند کر لیا، بلکہ اس کے بعد کہا کون ہے جو اس لاشے کی بے حرمتی کرے. تو 10 افراد ایسے آمادہ ہوئے جنہوں نے اپنی گھوڑوں کو تازے سومیں لگائی ہوئی تھی، انہوں نے کہا ہم اس لاش اطہر کی بے حرمتی کریں گے. اور آپ یہ سنتے ہیں خطبہ سے کہ مشرق کے گھوڑے مغرب کی جانب گئے اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی جانب چلے اس انداز میں. لیکن مقتل نے یہ بات نہیں کی. مقتل نے صرف ایک جملہ نقل کیا، وہ ایک جملہ یہ تھا کہ جب یہ 10 افراد پلٹے ہیں نا تو عمر سعد نے ان 10 افراد کو مخاطب کر کے کہا کہ بتاؤ لاش حسین کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ تو وہ کہتے یا امیر لقد تہنا حناجر صدرہی، اے عمر سعد جس طرح چکی میں آٹے کو پیسا جاتا ہے اس انداز میں ہم نے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے فاطمہ زہرا کے لال حسین کے لاشے کو پامال کر دیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ ہمارے اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار الہ اسماء کی برکتوں اور رحمتوں و مغفرتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ صحیح معنی میں ہمیں بندگی کا سلیقہ نصیب فرما. بار الہ جو کوئی پریشان ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو مریض ہے انہیں بیمار کربلا کے صدقے جلد از جلد صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما. اپنی آخری اجرت کے ظہور میں تاجیل عطا فرما. ہم سب کو ان کے آوان اور انصار میں شمار فرما. بر محمد و آل محمد صلوات محمد و آل. سورہ فاتحہ کی گزارش ہے. فاطمہ بھائی، حاجی بھائی، حسن علی، نشاد نورانی، اشرف النساء بنت بچو بھائی، غلام حسین شریف، فاطمہ بھائی، محمد علی، سید حسن نواب، لیرا بھائی بنت غلام حسین، زیرا بھائی بنت غلام حسین، انور علی رحمت اللہ، زرینہ بھائی غلام حسین، غلام علی رحمت اللہ، سغرا بھائی نظر علی، امینہ بھائی اللہ رکھا، نرجس بھائی نظر علی، حسینہ بھائی فدا حسین، منور حسین غلام علی، حبیب شبیر حسین، محمد حسین، محمد حسین غلام علی، صابرہ بنت عبد الحسین، جمال بھائی، بابول بھائی وزیر، شیرین بھائی جمال بھائی وزیر، اکبر علی جمال بھائی وزیر، سکینہ بھائی شریف، جناب بھائی حسن علی مرزا، سلیم اکبر علی وزیر، حیدر علی اکبر علی وزیر، معصوم علی اکبر علی وزیر، گلشن اکبر علی وزیر، امینہ بھائی حسن علی مرزا، فاطمہ بھائی اکبر علی وزیر، بلقیس قاسم علی مرزا، سکینہ اکبر علی مرزا، فاطمہ بھائی محمد علی کپاڑیا، زیرا بھائی اکبر علی مرزا، سلیم غلام علی تھاور، محمد علی داؤد کپاڑیا، سکینہ بھائی محمد علی کپاڑیا، یونس محمد علی کپاڑیا، حسن علی رحمت اللہ لکھانی، روشن بانو محمد علی گیلانی، یاسمین بانو علی محمد ورتیجی، سغرا بانو عبد الحسین بادامی، حسین علی الادین پونا والا، زرینہ بھائی فاضل، رقیہ بھائی محمد علی،
یاور مہدی پونا والا، حسین علی پونا والا اور لوکھنڈ والا فیملی، فاطمہ بائی کیا، رجب علی امیری، نیلوفر، حسین علی مقادم، انور علی حبیب کانانی، یوسف علی حبیب کانانی، عبدالحسین حبیب کانانی، حسین علی حبیب کانانی، جینا بائی زوجہ حبیب بائی، کنیز فاطمہ زوجہ شاہد کانانی، عزیز حسین، فدا حسین سومانی، نور محمد سومانی، فدا حسین نور محمد، سکینہ بائی شریف، حسن علی سومانی، یوسف علی سومانی، سگرا بائی لالجی بابا، پیار علی سومانی، شبیر حسین، یوسف علی کھوجا، پیر بھائی بھیم جی، غلام علی پیر بھائی، عبدالرسول پیر بھائی، مریم بھائی نور محمد، شیرین بھائی نور محمد، شیربانو پیر بھائی، اول بھائی زوجہ پیر بھائی، زیرا بھائی محمد علی والجی، سکینہ بھائی زوجہ پیر بھائی، شاکر حسین غلام علی، خیر النساء بنت فدا حسین، محمد حسین غلام علی، محمد علی رحمت اللہ پیر بھائی، سجاد حسین محمد علی رحمت اللہ، نور محمد راجپر، رمضان علی نور محمد، شابان علی نور محمد، علی رضا ہاشم بھائی اور عبد الکریم بالجی، منیرہ بنت پیار علی، سراج عبد الرسول، دولت بانو ناصر علی، رباب بانو زوج علی محمد علی رحمت اللہ، رضا حسین غلام علی کانانی، بچو علی ملجم مامدانی، زینب بنت سلیمان، شیربانو رحمت اللہ، نور محمد سا قاسم، محمد علی ڈایا، غلام عباس نور محمد، رضا حسین محمد علی ڈایا، احمد علی حاجی جیراج، شیرین بھائی سلیمان راجپر، رجب علی احمد علی، دولت بان بنت احمد علی، ملجی پریم جی، عمار بنت آدم، فاطمہ بائی بنت آدم، سلیمان راجپر، نان بائی بنت آدم، فدا حسین کھوجا، نور بانو زوجہ فدا حسین کھوجا، حاجی پیر بھائی کانجی، فاطمہ بائی کھوجا، نسیم صادق علی، کبرا بائی زوجہ صادق کھوجا، محمد علی کانجی، کلثوم علی بھائی پونجا، فدا حسین راولیہ، پیار علی راولیہ، فاطمہ بائی بنت احمد علی، معصومان ناگجی، محمد بشیر مہر علی بابا، کریم بھائی فاضل، فاطمہ بائی علی بھائی، محمد نذیر جامنگری، علی حسین کرمانی، حسن علی مہر علی، غلام علی حسن علی، ریاض حسین حسن علی، لیاقت حسین حسن علی، گلبانو اور حیمانی فیملی، حاجی وزیر علی ابراہیم والا، یوسف علی محمد، غلام حسین موربی والا اور ان کے رشتہ دار، محمد رضا موربی والا اور شہدائے ملت، نور محمد دال افریقہ والا، کلثوم بھائی بنت جعفر، رضوان علی، امیر علی، حبیب قاسم منوری، حیدر علی، حبیب قاسم منوری، نور محمد کرم علی، سکینہ بھائی حسن علی، زوار حسین نور محمد، برکت علی نور محمد، نثار علی نور محمد، گلشن اکبر علی، انصار حسین روشن علی، دلاور حسین روشن علی، گلبانو نور محمد، کنیز رمضان علی، محمد حسین رمضان علی، فقیر محمد، سگرا بھائی بنت موسیٰ، اکبر علی، فقیر محمد، امینہ بائی اکبر علی، زنینہ بائی اکبر علی، کلثوم بائی اکبر علی، رجب علی نظر علی، حسین علی بندے علی، فاطمہ بائی کاپڑیا، فاطمہ الزہرا بی بی، غلام عباس برکت علی، ممتاز بانو رجب علی، روشن علی، اصغر علی، اکبر علی، حاجی والجی اور ان کے زوجہ، وسرام اور ان کے رشتہ دار مرحومین، قاسم علی کرمانی اور ان کی زوجہ، محمد حسین بالو بھائی اور ان کی زوجہ، علی حسین فدا حسین راجانی اور ان کے رشتہ دار، قاسم علی قمر الدین وکیل، سکینہ بھائی جعفر علی وکیل، شمیم بنت اللہ رکھا، رجب علی سومجی اور ان کے رشتہ دار، سلطان علی نور علی، غلام حسین ماوجی، شیربانو زوجہ غلام حسین ماوجی، عنایت علی، عبدالرسول، شہاب الدین غلام عباس کرم سی، منیرہ زوجہ غلام عباس کنیز، فاطمہ زوجہ غلام عباس، رضا حسین غلام حسین قاضی، فاطمہ بائی بنت رحمان بائی کارا، علی رضا کنانی، روشن بانو بنت حسن علی، جاپان والا، پیار علی رحمت اللہ سکلال، قمر عباس، پیار علی کھیتانی، علی رضا باقر علی کھیتانی، محمد امین باقر علی کھیتانی، جعفر علی، رمضان علی ویرانی، زرینہ بائی بنت محمد حسین مکی، فضا بائی بنت شابان علی، برکت علی، شیر علی دیوجانی، بلال حسین، علی رضا دیوجانی، روشن علی نذیری، محمد علی زبیر فیملی، محمد علی پٹیل فیملی، یوسف علی ککریا والا فیملی، اقبال علی، حسین علی، نور محمد، جان محمد، مریم بھائی نظر علی، سکینہ بھائی علی محمد کرمسی، حسن علی اسماعیل بدری والا، حسین علی اسماعیل بدری والا، غلام عباس کرمانی اور ان کی زوجہ، اصغر علی پیر بھائی کانجی فیملی کے رشتہ دار، ابراہیم اوکاڑا اور اوکیڑا فیملی کے رشتہ دار، حاجی حبیب علی مقدم اور ان کے رشتہ دار، حسین علی مرچنٹ اور ان کے رشتہ دار، ڈاکٹر یوسف تھاورانی، رضیہ بائی زوجہ یوسف تھاورانی، سلمان عبد المہدی، فرزانہ بنت روشن علی، شبیر حسین، غلام حسین اور رجب علی، حیدر علی ترابی، تمام مراجعین کرام مرحومین، علماء عظام مرحومین، شہدائے ملت، اس امام بارگاہ کے تمام ممبران اور کارکنان مرحومین، مولانا صاحب کے مرحومین، ہم آپ سب کے مرحومین،
اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا ان سب کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔